شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان بھر سے اس الیکشن میں محنت کر کے کامیاب ہو کر مسلم لیگی ممبرز آف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران، میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی ان حالات میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جناب قائد، میں کچھ یہاں پر معروضات پیش کروں گا اس سے قبل کہ آپ کو زحمت دوں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلم لیگی جو یہاں پر ممبران قومی اسمبلی نو منتخب موجود ہیں، ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے ان نیشنل اسمبلی کے منتخب نمائندوں کا جو پورے پاکستان میں مختلف حصوں سے جیت کے آئے اپنے بل بوتے پر، مگر انہوں نے اپنی خواہش اور خوشی اور ثوابدید کی بنا پر انہوں نے قائد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے۔ میرے ساتھ ان سب کے لیے آپ بھرپور تالیاں آپ لگائیں۔ اس میں جناب محمد ادریس صاحب کوہستان سے جیت کے آئے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، اور بالکل غیر مشروط طور پر تشریف لائے اور ان کا کہ میں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ کیپٹل ٹیریٹری سے راجہ خرم شہزاد صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تھے تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے، لیکن نام معلوم وجوہات پر وہ آزاد لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی، اور وہ ہیں ہمارے بہت نوجوان بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ ادھر آئے نا۔ اگلے ہمارے جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا، یہ ویسے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ آزاد پنچ ہی رہے، یہ اپنے بل بوتے پر ہمیشہ الیکشن لڑے اور جیت کر آتے رہے، اور ہیں بھی آزاد منچ، آزاد پنچی بھی اور دل کے بھی آزاد ہیں۔ وہ ہیں جناب رشید اکبر خان نعمانی صاحب، انہوں نے جناب الیکشن آزاد جیتا ہے، اور یہ انہوں نے غیر مشروط مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اگلے کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے وہ ہیں ہمارے لاہور کے جناب وسیم قادر صاحب، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، اور ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلے جو آزاد جیت کے آئے ہیں رازا حیات حراج صاحب، عاطف مزاری مرحوم شہید کے سن ان لا جو ہیں وہ ایم پی اے بنے ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی سردار شمشیر علی مزاری صاحب وہ جیت کے آئے ہیں، اور انہوں نے غیر مشروط ہمیں جوائن کیا ہے۔ اگلے ہمارے جو آزاد امیدوار جو جیت کے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہ ڈیرہ بگٹی سے میاں خان مدرانی صاحب۔ جناب قائد، یہ ہیں وہ ہمارے آزاد منتخب نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ 104 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں۔ جناب قائد، میں یہ تعارف بڑا ضروری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ یہ پتہ رہے کہ کنہوں نے اس پارٹی کو آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، اور بلا غیر مشروط ہمیں ان کی مہربانی کو یاد رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں جناب قائد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، ذرا اس سے پہلے میں 2-3 منٹ کی میں ماضی قریب کی
ایک دکھ بھری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے 2017 کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور ہمت سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے. یعنی ایفیکٹیولی تو 2018 مئی میں اپنا جون میں اپریل میں مکمل طور پر 20 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن 2017 میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے. اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے وہ پوری قوم اس تاریخ کی گواہ ہے. کس طرح یہاں پر دھرنے تھے اور دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہوا اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی، لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا، تھاما، پھیلنے نہیں دیا. اللہ کا آپ نے توکل کیا اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے 2015 میں، اور پھر 15 میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں، ساتھ ہی بلڈنگوں میں، اور پھر کس طرح دن رات اس کے اوپر کام ہوا اور ساتھ ساتھ آپ نے 5000 مزید میگا واٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے 5000 میگا واٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی، اور اس طرح 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا یہی ایک کارنامہ اگر ہوتا تو قیامت تک قوم اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی. آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹر ویز کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا. موٹر ویز کے بانی آپ ہیں، کوئی اور موٹر ویز کا بانی نہیں ہے. بالکل اور جو لوگ اس وقت تند و تیز تنقید کرتے تھے، زہر بھری آواز سے تنقید کرتے تھے یہ موٹر ویز نواز شریف نے بنا دی، میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ لوگ آج جو موٹر ویز سے سفر کرتے ہیں، باخدا وہ آپ کی درازی عمر کی اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے لاہور حکیم ملتان موٹر وے بنائی، پھر آپ نے اپنا ملتان سکھر موٹر وے بنوائی. آج وہ ایک نمونہ ہے ایک محنت کا، ریاضت کا اور اعلیٰ ترین معیار کا اور شفافیت کا. اسی طریقے سے آپ نے جو شمالی جو پاکستان کے شمال اس طرف موٹر ویز کا جال پھیلایا. آج جو لوگ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اسلام آباد سے، وہ ماضی میں دھکے کھاتے جاتے تھے، آج لوگ ملتان جو ہیں 2.5 گھنٹے میں لوگ ملتان پہنچتے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے جو خانیوال لودھنا آپ نے موٹر وے بنائی. تو یہ میں چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں. طریقے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ آج بھی آپ کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا امن واپس کیا اور کراچی کی روشنیاں آپ نے مقرر کیا. اور یہ کوئی آپ کی معمولی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کراچی کا کاروبار دوبارہ جو تباہ ہو گیا تھا، لوگ دبئی چلے گئے تھے اور وہ واپس آئے کراچی، انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور وہ آج آپ کو دعائیں دیتے ہیں. وہ آپ کراچی چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا. یہ میں آپ کی کوئی لفاظی یا کوئی میں ایک تقریر نہیں کر رہا، میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب ایک حد تک دیکھا آپ نے کہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کوئی مذاکرات کسی حوالے سے اب وہ سود مند نہیں ہیں، تو آپ نے پھر اللہ کا نام لیا اور دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر آپ نے فیصلہ کیا. اور شروع میں ایک ایسی آگ تھی، لگتا تھا کہ یہ آگ دہشت گردی کی کبھی بجھنے نہیں پائے گی، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں الحمدللہ قربانیاں، عظیم قربانیاں دی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں. افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے، ان کے بیٹوں نے
اپنا عام آدمی نے، ایک تاجر نے، ایک پولیس مین نے، پولیس افسر نے، ایک ماں نے، ایک بیٹے نے، ایک ڈاکٹر نے، ایک انجینئر نے، ایک بیوہ نے، ایک یتیم نے قربانیاں دیں، عظیم قربانیاں دیں، مگر آپ کی قیادت میں جو تھی یہ آگ جو اس کی دہشت گردی کی، اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، میں یہاں پر کس اور میں منصوبے کی بات کروں۔ بلوچستان میں، سندھ میں آپ نے کراچی کے لیے پانی کے منصوبے آپ نے وہاں پر ان کو دیے، اور پہلے 100% آپ نے فنڈنگ آپ نے کی، وہ چاہے وہ K3 ہے یا K4 ہے۔ گرین لائن جو ٹرانسپورٹ کراچی کا منصوبہ ہے، پہلا منصوبہ، وہ آپ ہی کی الحمدللہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ میں اس کے علاوہ آپ پھر KP میں چلے جائیں، یہ لیاری ٹنل کس نے مکمل کروائی؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ KP کے اندر جو آپ نے پھر یہ جو دیا میر بھاشا ڈیم کا جو آپ نے اس کی زمین خریدی، اس کی بنیاد رکھی، اس کے اوپر 100 ارب خرچہ کس نے کیا؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ میں فہرست بہت لمبی ہے، میں یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہوں یہ کہہ کر، حقیقت یہ ہے اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر پاکستان بھر میں اگر عوامی منصوبوں اور عوامی خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کی تختیاں گنی جائیں تو شاید مہینے لگ جائیں گے، وہ تختیاں نہیں گنی جائیں گی۔ وہ ہے اس کا نواز شریف، محمد نواز شریف۔ مگر اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ آپ کا حکومت کا تختہ شخص عوام کی، کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کی تختیاں لگا رہا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بردباری، آپ کی ہمت اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ مدبر ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ آپ نے صبر سے کام لیا۔ لیکن آپ نے یعنی یہ گراؤ جھلاؤ اور GHQ پہ اپنا حملہ آور ہو جائیں، اور لاہور کی اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، پشاور میں، یہاں پہ گجرانوالہ میں، سرگودا میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا۔ مگر آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر بات کی تو خدا نخواستہ پاکستان کا جو مستقبل وہ تاریک نہ ہو جائے۔ مگر آپ نے صبر کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، تمام جو ایسی قوتیں تھیں، منفی قوتیں، ان کا مقابلہ کیا، عدالتوں کا سامنا کیا۔ ہر روز آپ اپنا مریم نواز شریف، ان کو ہم سب مل کر آج دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ کی لیڈرشپ میں اور ہم سب کے اپنا پوری تعاون سے وہ ایک بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی، سیاستدان ثابت ہوں گی، اور پنجاب انشاءاللہ جس کی داغ بیل نواز شریف نے 1985 میں رکھی تھی، وہ پنجاب انشاءاللہ مزید دن رات ترقی کرے گا اور آپ کے نام کو اور اجاگر کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے یہ سارے جبر آپ نے برداشت کیے، اور جعلی جھوٹے مقدموں کو آپ نے سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں میر جعفر ہے، فلاں غدار ہے۔ کیا کیا بدترین یعنی زبان استعمال کی گئی، اداروں کے خلاف توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ دیکھتی آنکھ نے کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا۔ بھٹو سولی پہ چڑھ گئے، کوئی اپنا کسی نے GHQ کی طرف نظر نہیں کی، محترمہ بے نظیر شہید ہو گئی، کسی نے GHQ کی طرف کبھی دیکھا تک نہیں۔ آپ کو 3 مرتبہ آپ کو معزول کیا گیا، کبھی آپ نے کسی اپنے ورکر کو کبھی ایک لفظ نہیں کہا، صبر سے اور تحمل سے کام لیا۔ یہ ہے وہ نواز شریف جو آج پاکستان کا خالی سیاستدان نہیں بلکہ ایک مدبر ہے، مدبر پاکستان کے نواز شریف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب آپ واقعی یہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خوشی غمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی، کس طرح کی ایک فکرے کسے گئے، آپ نے تب بھی بڑے صبر کے ساتھ آپ نے اپنا حوصلہ کیا، آپ نے صبر کا آپ نے دامن نہیں چھوڑا، اور پھر آپ نے جیل کاٹی، کوٹ لکھپت جیل میں
کس طرح وہاں پر آپ کو اذیتیں دی گئیں، کس طرح مریم نواز کو وہاں پر رکھا گیا، اور میرے سامنے اس بیٹی کو آپ کے سامنے جس طرح گرفتار کیا گیا، خدا کبھی کسی دشمن کو بھی یہ اس طرح کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ آپ کی سیاسی سٹرگل ہے جس نے الحمدللہ نواز شریف کو آج مدبر پاکستان اور معمار پاکستان کا ایک، میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم نے آپ کو لقب دیا ہے۔ الیکشن میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہمارے بعض جگہوں پر ہمیں بڑی کامیابی ملی، بعض جگہ ہمارے جو بڑے ہمارے جو لائل، بہت مر بٹنے والے نواز شریف کے ساتھی اور کارکن وہ ہار گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ہار گئے وہ ٹھیک ہارے، اور جو جیتے وہ غلط جیتے۔ یہ ہے وہ دوگلا پن۔ اب کے پی میں وہ اگر ان کی میجورٹی آئی ہے تو کیا پھر وہاں پر ساری کی ساری دھاندلی ہوئی ہے؟ اور اگر پنجاب میں جہاں پر ہم جیتے ہیں تو وہاں پر دھاندلی، اور جہاں پر ہارے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہارے ہیں۔ یہ ہے وہ دوگلا پن، یہ ہے وہ نارسسزم، یہ ہے وہ انا، یہ ہے وہ تکبر، یہ ہے وہ رعونت، یہ ہے وہ اپنی ذات پاکستان سے اوپر، کہ اپنی ذات کو پاکستان کی ذات سے اوپر کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے اس طرح کی سوچ اختیار نہیں کی، اور یہی وہ سوچ ہے جو آج پاکستان کو، جس نے آج تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس انتخاب کے بعد اب دیکھیے کس طرح یہاں پر جو صدر پاکستان ہیں آئین کی ایک مرتبہ پھر دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو تار تار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس جو ان کا آئینی فریضہ تھا اس کو انہوں نے اگنور کیا، اور ایک پارٹی کے ایک منکر اشارے پر عمران خان نیازی کے اوپر، اور ان کو انہوں نے جس طرح ماضی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع اوپر انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا، آج پھر وہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب کے پی میں اگر وہ حلف لیا جا رہا ہے تو وہ وہاں پر آئینی ہے اور یہاں پر آئینی نہیں ہے۔ کے پی کی جو اسمبلی ہے وہ آئینی ہے اور یہاں پر یہ آئینی نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جڑوں کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ ہم نے 16 مہینے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور 13 پارٹیوں کی کولیشن میں اگر ہم نے کیا کیا، تو میں بار بار کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ میں باخدا روز قیامت بھی رب تعالیٰ کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو، ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، وگرنہ آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں۔ اس لیے میں ختاماً یہ کہوں گا کہ یہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ وزیر اعظم بنیں، میں آپ کا ورکر بن کے آپ کی خدمت کروں گا اور ملک کی خدمت کروں گا، آپ سب کی خدمت میں، کہ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آج یہاں پر پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اور اگر آج دیوالیہ پاکستان نہیں ہوا تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی بصیرت اور ان کی لیڈرشپ میں وہ جو 16 مہینے جو بہت مشکل ہم نے گزارے، وہ جو ہم نے فیصلے کیے آخری مہینوں میں، کہ آج الحمدللہ کیئر ٹیکر حکومت میں پاکستان سٹیبل رہا، دیوالیہ نہیں ہوا۔ قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنا یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، ہمالیہ نما یہ ایک مرحلہ ہے، پہاڑ نما یہ ایک چیلنج ہے، سمندر سے بھی گہرا اور وسیع یہ چیلنج ہے۔ اس کو نہ میں نہ میاں محمد نواز شریف کوئی اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ باقی پارٹیوں کا بھی، ہم جو ہمارے ساتھ حلیف ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں ان کی بھی مشاورت لینی ہے، اور تمام اداروں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور یہ سفر کیا ہے، میں جو چرچل نے کہا تھا، میں یہاں پر کیا کر بات 1 منٹ میں ختم کروں گا، اٹس اے جرنی آف بلڈ، سویٹ اینڈ سیکریفائس۔ اب میں ایک قرارداد پیش کروں گا، اور آپ کی اگر اجازت ہوگی تو پھر یہ ہاؤس اس قرارداد کو اڈاپٹ کرے گا۔ مسلم لیگ نون کا یہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جمہوریت کے لیے خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ جدید پاکستان کے معمار کے طور پر میاں نواز شریف کی پاکستان کی ترقی
اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے خدمات کو یہ اجلاس اپنے دل سے سراہتا ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد اور تگ و دو کی جائے گی۔ یہ وقت ہم سے، ہر فرد سے، فردن اور اجتماعاً، یہ وقت ہم سے قربانی، ایثار اور محنت کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم سب اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم سب میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں قوم کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ آپ کو منظور ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا۔